دار طبقہ ہے، اہل علم و دانش طبقہ ہے، اس کی علمی بات یقیناً آپ بڑی آسانی کے ساتھ ہضم کر پائیں گے. صلوات بھیجیے پر محمد وعلیہ. اللہ ہم سب کا خالق ہے یا نہیں؟ اگر وہ خلق کرے تب خالق ہے، یا خلق نہ بھی کرے تب بھی خالق ہے؟ تب بھی خالق ہے. اللہ رازق ہے یا نہیں؟ ہے. رازق جب رزق دے تب رازق ہے، یا جب رزق نہ دے تب بھی رازق ہے؟ تب بھی رازق ہے. تو پھر یہ جو اللہ کی صفات ہے، اللہ کی صفات کتنی ہے؟ جی ذرا ساتھ دے نا تاکہ ذرا گرمی کا اثر کم ہو. کتنی ہے صفات اللہ کی؟ ذرا اونچی آواز سے بولو. بے شمار نہیں، بے شمار تو کہیں اور کہا جاتا ہے، یہاں پر بے شمار نہیں کہا جاتا. اللہ کی صفات کو جن ناموں سے آپ پکارتے ہیں وہ معروف ہے اسماء حسنہ کے نام سے. ایسا ہی ہے. اسماء حسنہ کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کے صفاتی نام. صفاتی نام کا کیا مطلب ہے؟ وہ اللہ کے اسماء جو اس کے اندر موجود صفات کی طرف ہمیں متوجہ کرتے ہیں. ایک ہے اس کی اسم ذات، ہم کہتے ہیں اللہ. اللہ کا کوئی معنی نہیں ہے خود اللہ کے علاوہ، لیکن باقی جو اسماء ہیں وہ اس کی صفات کے اسماء. جتنی بھی صفات اللہ میں ہے، اللہ رازق ہے، رزق دیتا ہے اس لیے رازق ہے، رازق اس کا اسم ہے. اللہ عیوب چھپاتا ہے اس لیے ستار ہے، چونکہ ستاریت اس کی صفت ہے. اللہ عظیم ہے، عظمت والا ہے، اس لیے اللہ کو عظیم کہا جاتا ہے کہ عظیم اس کے ناموں میں سے ہے. اللہ خالق ہے، کیوں خلق کرتا ہے، اس لیے اس کا صفاتی نام خالق ہے. تو یہ جتنے بھی نام ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں. جتنے بھی نام، یہ جو آپ کو اللہ نے جو کچھ دیا ہے اس پر کبھی آپ نے غور کیا؟ آپ کو اللہ نے دیکھنے کی صلاحیت دی ہے یعنی کہ دی ہے. یہ کس صفت کو کیا کہتے ہیں؟ بصارت. اللہ کیا ہے؟ بصیر. اپنی مخلوق کو بصارت عطا کرتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ بصیر ہے. اللہ آپ کو رزق پہنچا رہا ہے. یہ جو رزق آپ کو دے رہا ہے اس رزق کی وجہ سے وہ کیا ہے؟ رازق. اللہ نے آپ کو سماعت دی ہے، آپ سنتے ہیں. جب آپ سنتے ہیں اور یہ جو سننے کی صلاحیت آپ میں موجود ہے یہ کس وجہ سے ہے؟ اس لیے کہ اللہ سمیع ہے. جب وہ سمیع ہے تو آپ کو بھی وہ سمیع بناتا ہے اور سماعت عطا کرتا ہے. انسان کی جتنی اوصاف اس کے اندر ہے، جتنی ضرورتیں اس کے اندر ہے، ان ضرورتوں پر ذرا غور کریں. آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ان ضرورتوں کی برگشت اللہ کی ان صفات کی طرف ہے. اللہ ان صفات کی وجہ سے عطا کرتا ہے اور انسان وہ فیض حاصل کرتا ہے. اب ذرا غور کیجیے گا، یہ جو اللہ کی صفات ہے 99 صفات جس کو آپ اسماء حسنہ کہتے ہیں، یہ اسماء حسنہ 99 ہے، لیکن ان 99 اسماء میں سے 97 کی برگشت ایک صفت کی طرف ہوتی ہے جس کو ہم صفت رحمت کہتے ہیں. صفت رحمت کہتے ہیں. اس رحمت کے دو حصے ہیں صفت رحمت کے. وہ کیا ہے؟ ایک ہے رحمان اور ایک ہے رحیم. رحمان ایک صفت ہے، رحیم دوسری صفت ہے. لیکن باقی تمام صفات اگر ان صفات کے ذریعے سے اللہ اپنی مخلوق کو عطا کرتا ہے تو عطا کرنے کی وجہ اس کی یہی صفت رحمانیت ہے اور صفت رحیمیت ہے. اگر وہ رحمان نہ ہوتا تو عطا نہ کرتا، اگر وہ رحیم نہ ہوتا تو عطا نہ کرتا. یہ اس کی رحمانیت ہے، وہ عطا کرتا ہے. یہ اس کی رحیمیت ہے کہ وہ عطا کرتا ہے. لہذا ان تمام صفات کی برگش ہوتی ہے اللہ کے ان دو صفات کی طرف.
جس میں سے ایک صفت رحمان ہے اور دوسری صفت رحیم ہے. ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ فرق کیا ہے؟ رحمان عام ہے، عام اللہ کی عام رحمت، اس کے نتیجے میں ہر مخلوق کی ہر ضرورت وہ پوری کرتا ہے. ہر مخلوق کی ہر ضرورت، چاہے وہ مانگے یا نہ مانگے. اب آپ سے ایک سوال پوچھ رہا ہوں، ذرا غور کیجیے گا اس بات. آپ نے اپنی زندگی میں آج تک جو یہاں پر 60 سال کے بزرگ ہیں وہ بھی سوچے، جو 20 سال کے جوان ہیں وہ بھی سوچے، آپ نے آج تک اللہ سے کیا کیا چیزیں مانگی ہیں؟ لسٹ بنائیں. 100 سے زیادہ لسٹ اوپر نہیں جائے گی آپ کی، 100 سے کم ہی ہو. بعض لوگ شاید گنیں گے تو 10 سے اوپر شاید لسٹ نہ جائے. آپ میں سے ہر بندہ اللہ سے کیا مانگتا ہے؟ کوئی پیسہ مانگتا ہے، کوئی شادی مانگتا ہے، بیوی مانگتا ہے، کوئی بچے مانگتا ہے، کوئی تعلیمی قابلیت مانگتا ہے، کوئی امتحان میں کامیابی مانگتا ہے، کوئی نوکری مانگتا ہے، کوئی بزنس میں کامیابی اور مال مانگتا ہے. یہی چیزیں ہیں. اور کیا مانگتا ہے؟ کوئی صحت مانگتا ہے اگر اس کے گھر میں بیماری ہو یا وہ خود بیمار ہو. اور کیا مانگی ہے آپ نے ان کے علاوہ؟ کوئی اور چیز آپ کے ذہن میں آتی ہے؟ عام طور پر نہیں. کیوں؟ ہماری اس مادی زندگی میں ہم جن چیزوں کو اپنے لیے اہم سمجھتے ہیں وہ تقریباً یہی چیزیں ہیں. لیکن آپ دیکھیں اللہ نے بن مانگے جو چیزیں ہمیں عطا کی ہیں ان کی تعداد کیا ہے؟ کبھی ہم نے اس پر غور کیا؟ بن مانگے جو کبھی ہمارے ذہن میں بھی نہیں آیا کہ یہ بھی کوئی مانگنے کی چیز ہے. جبکہ اگر بن مانگے عطا کی ہوئی چیزوں کی آپ لسٹ بنائیں، آپ ساری زندگی لسٹ بناتے رہیں گے، ختم نہیں ہوگی. ختم نہیں ہوگی. مانگی ہوئی چیزوں کی لسٹ بنائیں، 10 منٹ میں آپ ختم کر دیں گے لسٹ، کیونکہ آپ کا شعور اتنا تھا جتنا آپ نے مانگا. لیکن جو بن مانگے اللہ نے عطا کی ہے وہ آپ اگر لسٹ بناتے چلے جائیں گے تو کاغذ کے کاغذ سیاہ ہوتے چلے جائیں گے، عمر ختم ہوتی چلی جائے گی، لیکن آپ وہ لسٹ ختم نہیں کر پائیں گے جو اللہ نے آپ کو بن مانگے عطا کیا ہے. ایک سوال ہے، کیا آپ اس دنیا میں خود آئے ہیں؟ نہیں. تو آپ کو یہ جو وجود عطا کیا ہے کس نے عطا کیا ہے؟ اللہ نے. کیا آپ نے مانگا تھا؟ نہیں، لیکن اللہ نے عطا کیا. یہ جو آپ کی بصارت ہے، دیکھنے کی حس، کیا یہ آپ نے مانگ کر اللہ سے لیا ہے؟ نہیں. آپ نے کبھی مانگی ہے کہ یا اللہ مجھے دیکھنے کی قوت دے؟ آپ نے کبھی یہ دعا کی ہے؟ نہیں. یہ آنکھ کس نے دی آپ کو؟ اللہ. سننے کی طاقت کس نے دی آپ کو؟ اللہ کا. آپ نے مانگ کر لیا ہے؟ نہیں. سونگنے کی طاقت کس نے دی ہے؟ اللہ نے. آپ نے مانگ کر لیا ہے؟ نہیں. یہ جو آپ کا دل دھڑکتا ہے، یہ دھڑکنے آپ نے مانگ کر لیا ہے؟ نہیں. کیوں؟ اس کی کبھی آپ نے یہ ضرورت محسوس ہی نہیں کی. آپ یہ سمجھتے رہے کہ یہ تو بھئی ایسے ہی آتی ہے. ایسے ہی نہیں آتی. اللہ اس بندے کی ضرورتوں کو دیکھتا ہے تو وہ عطا کرتا ہے، چاہے اس بندے کو اس ضرورت کا احساس ہو یا نہ ہو. اس کو یہ علم ہو کہ یہ میری ضرورت ہے یا اس کو یہ علم نہ ہو کہ یہ میری ضرورت ہے، اللہ کو معلوم ہے کہ یہ اس کی ضرورت ہے، وہ عطا کرتا ہے. آپ مانگیں یا نہ مانگیں، ذرا غور کریں تھوڑی دیر کے لیے. ہر انسان اس لیے یہ روایت یاد رکھیں کہ اگر آپ آج رات سے لے کر صبح تک بیٹھ کر سجدے کرتے رہیں، صبح تک بیٹھ کر نمازیں پڑھتے رہیں، رکوع کرتے رہیں، سجود کرتے رہیں، قیام کرتے رہیں ساری رات، اس کا ثواب ترازو کے ایک پلڑے میں رکھیں. اور یہ جو علمی غور و فکر کی محفل ہے، اس کے 1 منٹ کا ثواب دوسرے پلڑے میں رکھیں. آپ دیکھیں کہ وہ جو ساری رات کی عبادت کا پلڑا ہے وہ آسمانوں کی طرف چلا گیا. اتنا ہلکا ہے یہ جو آپ کا 1 منٹ ہے، جس میں آپ کے فہم میں اضافہ ہو رہا ہے، آپ کے ادراک میں اضافہ ہو رہا ہے، آپ کی فکر میں گہرائی پیدا ہو رہی ہے، آپ کی معرفت میں اضافہ ہو رہا ہے. ایک لمحہ ایک زندگی پر بھاری ہے. اس لیے نبی کریم نے فرمایا کہ تفکر ساعت
अफजल मिन इबादति 70 सना। एक लम्हे के लिए सोचना और मारिफत तक पहुंचना 70 साल की इबादतों पर भारी है। इसलिए जो आप यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये मामूली बात ना समझे इसको। और ये मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं मतलब ये बातें करूं और आप सुन रहे, नहीं भाई। इल्म की महफिल की हमेशा कदर व कीमत इबादत की महफिल की निस्बत बेतहाशा ज्यादा है। अब जरा इस उन्वान के बाद जरा गौर कीजिएगा। शायद आपने कभी जिंदगी में इस पहलू से सोचा ही ना हो। मुझे ये बताएं, ये जो आपका जिस्म जिंदा है, 6 फुट का जिस्म, इस जिस्म के अंदर जो निजाम है, ये निजाम कभी हमने सोचा कि कैसा निजाम है? अमीरुल मोमिनीन ने हमें मुखातब करके फरमाया कि अतज़अमु अन्नका जुर्मुन सगीर, क्या तुम ये जो 6 फुट का बदन है इसको समझते हो कि एक मामूली जानदार है? नहीं, ऐसा नहीं है। क्या फरमाया वफ़ीकन तवा आलमुल अकबर, तुम्हारे इस 6 फुट के बदन के अंदर जो निजाम हयात है, ये इस पूरे आलम के निजाम से बड़ा निजाम है, इस पूरे आलम के निजाम से ज्यादा पेचीदा निजाम है इस 6 फुट के बदन में। और ये जो 6 फुट के बदन में इस आलम से बड़ा निजाम पोशीदा है, इसके हर हिस्से को हर पल हयात की जरूरत है, आपको पता हो या न हो। और वो जो हर पल हयात की जरूरत है वो अल्लाह अता कर रहा है, चाहे हमें मालूम हो या ना हो। हर पल अब तो आपके हाथों में, आपकी जेबों में मोबाइल है, और अभी बिजली की मिसाल लें, मोबाइल की मिसाल लें, समझ आ जाती है। ये जो बिजली है, ये जो आपकी लाइटें जल रही हैं, ये लाइट इस बल्ब की अपनी लाइट है या कहीं से आ रही है? जरा ऊंची आवाज से बोलो, कहीं से आ रही है या इस बल्ब की अपनी है? ये जो पंखे में जान है, हरकत है, ये हरकत कहीं से आई हुई एनर्जी का नतीजा है या खुद इसकी अपनी जाती है? जी, हम भी तो ऐसे ही हैं। ये जो अभी हम हंस रहे हैं, सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, चल रहे हैं, उठ रहे हैं, सो रहे हैं, ये जो हमारे अंदर ये सारी कुव्वतें हैं, ये हमारी है या हम तक हर पल पहुंच रही है जिसकी वजह से हम जिंदा हैं? एक लम्हे के लिए, एक ये जो हमारी एक पल की जिंदगी है, ये जहन में अभी बिठा ले कि हम गुफ्तगू कहां से शुरू कर चुके हैं? रहमतन लिल आलमीन से। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन। ये जहन में रखिए, इस आयत को जहन में रखिए, ताकि ये बात समझ आए कि रहमत का क्या मतलब है। रहमत का क्या मतलब है? अब जरा गौर करें। ये जो हमारे जिन लोगों को आपने फालिज़दा लोगों को देखा है, जिनको फालिज हो जाता है, देखा या नहीं देखा है? आपसे बहुत सारे लोगों ने देखा होगा कि एक बंदे को जब फालिज हो जाता है तो फालिज की वजह से उसके जिस्म का या सारा जिस्म या जिस्म का एक बड़ा हिस्सा पैरालाइज हो जाता है और वो अपने उस जिस्म के हिस्से को हरकत भी नहीं दे सकता। देखा है ना? उस पैरालाइज होने की वजह क्या है? वजह क्या है? दिमाग में जो रगे, उन रगों में से जो खून गुजरता है, वो रगे इतनी बारीक है, जो कि मैं इस मरहले से गुजर चुका हूं और मुझे तजुर्बा भी है और इल्म भी है, इसलिए मैं ये बात अर्ज कर रहा हूं कि ये जो दिमाग में रगे हैं, जो खून लेती हैं और जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों तक पहुंचाती है, जब दिमाग में एक जगह एक रग जो इन आंखों को नजर भी नहीं आती, इतनी बारीक, लेकिन उस बारीक तरीन रग से गुजरने वाले खून का एक जर्रा कहीं पर रुक जाए और अगली रगों तक खून पहुंचने से रोक दे, तो उसका नतीजा यह है कि जिस्म का वो सारे का सारा हिस्सा मफलूज हो जाता है और आदमी बेहिस्सो हरकत होकर जमीन पर गिर जाता है।
आंखों को नजर भी नहीं आता। तो ये जो खून इन रगों में गर्दिश करता है, ये क्या आप खुद गर्दिश करवाते हैं? आपकी मर्जी से हो रहा है? आपने मांग कर लिया है अल्लाह से? नहीं, अल्लाह अता कर रहा है। और कैसे अता कर रहा है? ऐसा है कि आपने एक दफा अल्लाह से जान ले ली, अब उसके बाद 50 साल तक बेफिक्र हो गए? नहीं, एक एक पल, एक एक सेकंड, एक एक माइक्रो सेकंड, वो हयात, वो रहमत, वो रिज़्क, वो रोजी अल्लाह की तरफ से आपके बदन के इन इन हिस्सों तक पहुंच रही है और वो हिस्सा जिंदगी गुजार रहा है। एक एक पल, जिस पल रोजी का सिलसिला रुक जाए, जो माइक्रो सेकंड है, वैसे ही जैसे रुक गया वैसे इंसान की हयात खत्म हो गई। आंख भी इसी तरह से, आपकी इतनी बड़ी आंख है, उसमें जो रोशनी है वो चमकता हुआ नुक्ता है सिर्फ, जो आपकी आंखों में रोशन सितारा से नजर आता है, सर्रा सा सुई के नोक के बराबर। अगर वो रोशनी खत्म हो जाए तो आंख नाबीना है जर्रा, लेकिन इस पूरे आलम को रोशन करने का सबब है। और हर पल उसको ये रोशनी चाहिए, हर पल, जिस पल, जिस लम्हे, जिस माइक्रो सेकंड में ये रोशनी रुक जाए, आदमी नाबीना हो जाता है। ये दिल की धड़कन एक पल के लिए, एक माइक्रो सेकंड के लिए रुक गया, आदमी का जिस्म मफलूज हो गया, खत्म हो गया, और वो इस दुनिया से उस दुनिया की तरफ सुधार गया। इसका क्या मतलब है? हम हर पल अल्लाह की रहमत के मोहताज हैं, और ये सारी की सारी चीजें अल्लाह की रहमतें हैं जो वो हमें बिन मांगे दे रहा है, और बिन मांगे दे रहा है। अब जरा गौर कीजिए, अल्लाह की रहमानियत का क्या मतलब है? बिन मांगे जो कुछ भी बशरियत की जरूरत है, मखलूक की जरूरत है, वो जरूरत जिस सिफत की वजह से अल्लाह फराहम करता है, उस सिफत को कहते हैं सिफत रहमान। ये उसकी रहमानियत है। और सिफत रहीमियत क्या है? सिफत रहीमियत रहमत खास है, रहमत खास, रहमत आम में। रहमत आम में कुत्ता भी शामिल है, खंजीर भी शामिल है, इंसान भी शामिल है, जिन भी शामिल है, और फरिश्ते भी शामिल है, तमाम मौजूदा शामिल है। लेकिन वो जो रहमत खास है, वो खास बंदों के लिए है, उनके लिए है जो अपने रब को पहचानते हैं, जो अपने रब की मारिफत रखते हैं, जो अपने रब की उबूदियत करते हैं। आम में सब शामिल है, लेकिन ये जो खास है ये सिर्फ उन्हीं के लिए है जो अपने रब के खास बंदे हैं। खास बंदों को खास रहमत मिलती है, और जिस वसीले से मिलती है उस सिफत को हम कहते हैं सिफत रहीम। इसलिए जब आपसे कहा जाता है कि आप किसी चीज का आगाज करते हुए पढ़ें, तो आप क्या पढ़ते हैं? बिस्मिल्लाह। तो बिस्मिल्लाह में क्या पढ़ते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रहमान की सिफत भी और रहीम की सिफत भी, किसकी? उस अल्लाह की। वहां पर आप ये क्यों नहीं कहते बिस्मिल्लाहिल जब्बारिल कासिम, बिस्मिल्लाहिर रज़्ज़ाक़िल अलीम क्यों नहीं कहते? इसलिए कि वो तमाम सिफात इन दो सिफात की तरफ पलटती हैं, एक रहमान और एक रहीम। और रहीम वो सिफत है जिसके जरिए से अल्लाह अपनी रहमत खासा अता करता है अपने खास बंदों को। जरा गौर करें, एक दफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोल तो नहीं हुए, कहीं खुश तो नहीं हो गई गुफ्तगू? आप यहाँ पर चूंकि आप अहले मस्जिद हो गए, तो आपको एक दुआ याद होगी हमेशा, जो आप हर साल माह रजब में पढ़ते हैं। माह रजब में क्या पढ़ते हैं? या मन अर्जूहु लिकुल्ली खैर व आमनु सखतहु इंद कुल्ली शर या मन युअतिल कसीर बिल कलील। उसके बाद क्या पढ़ते हैं? या मन युअति मन सहलहु, वो हस्ती जो उसको अता करता है जो उससे मांगता है। सुभान अल्लाह। आप खुद कहते हैं, और उसके बाद अगला जुमला क्या कहते हैं?
کہتے ہیں یا من یعطی من لم یسألہ ومن لم یعرفہ، اے وہ ہستی جو اس کو بھی عطا کرتا ہے جو نہ تجھ سے مانگتا ہے نہ تجھے پہچانتا ہے، دونوں کو عطا کرتا ہے، لیکن اس کو کیوں عطا کرتا ہے؟ تحننا منہ ورحمہ، اس لیے کہ اس پر احسان کرے اور اپنے رحمت کا اظہار کرے، اپنے اس رحمت کے اظہار کے لیے۔ اس کے بعد پھر آپ کہتے ہیں خدایا میں تیرے ان خاص بندوں میں شامل ہوں جو تجھے پہچانتا ہے، اس لیے میں مانگ بھی رہا ہوں۔ وہ خدا جو بن مانگے دیتا ہے، مانگنے والے کو کیسے محروم کر سکتا ہے؟ محروم نہیں کرتا، وہ دیتا ہے۔ تو یہ وہی رحمت خاص ہے، رحمت خاص جس کا تعلق صفت رحیمیت سے ہے۔ اب اللہ نے نبی کو رحمتاً للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ اب ذرا اپنا ذہن لا کر اس آیت سے جوڑ دیجیے، اللہ نے کیا فرمایا؟ وما ارسلناک الا رحمتاً للعالمین۔ نبی کریم کی ایک حدیث ہے، یہ حدیث عیون اخبار رضا میں بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بحار الانوار کی 8ویں جلد میں بھی ہے۔ نبی کریم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے 100 حصے ہیں۔ ذرا غور کیجیے گا، ایمان بڑھ جائے گا، ذرا غور کیجیے گا۔ اللہ کی رحمت کے 100 حصے ہیں، ان 100 حصوں میں سے اللہ نے ایک حصہ، صرف ایک حصہ، ابتدائے خلقت سے جب اس نے پہلی مخلوق کو خلق کیا اس وقت سے لے کر آخری مخلوق تک۔ آخری مخلوق کون سی ہے؟ جب سور اسرافیل بھونکا جائے گا، تو جب بھونکا جائے گا تو اس عالم میں جتنی بھی مخلوقات ہیں سب کی سب مر جائیں گی، تمام کی تمام مخلوقات۔ لیکن اس سور کے بھونکنے سے پہلے مخلوقات کی پیدائش کا سلسلہ تو جاری ہے، تو وہ جو آخری مخلوق پیدا ہوگی اس تک صرف ایک حصہ اللہ نے تقسیم کیا ہے، صرف ایک حصہ۔ اس ایک حصے کا جو ذرہ کسی ماں کے حصے میں آتا ہے اس کا نتیجہ اب ماں کی زندگی میں دیکھتے ہیں۔ آپ اپنی ماؤں کو دیکھیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کی ماں آپ کے لیے جان چھڑکتی ہے، اپنے آپ کو مشکل ترین حالات سے گزارے گی لیکن آپ کو مشکل میں پڑنے نہیں دے گی، خود بیماری سے بخار سے تپ رہی ہوگی لیکن آپ کے لیے تڑپ رہی ہوگی، خود گیلے بستر پر سوئے گی لیکن اپنے بچے کو خشک بستر پر سلائے گی، خود بے خوابی کا شکار ہوگی اور ساری رات جاگتی رہے گی لیکن اپنے بچے کو آرام کی نیند دے کر اس کو سکون مل رہا ہوگا۔ یہ جو ماں کی ممتا ہے یہ کس وجہ سے ہے؟ اس ایک ذرے رحمت کی وجہ سے، اس ایک ذرے رحمت کی وجہ سے۔ حضرت موسیٰ کو طور پر جا رہے تھے، طور پر چڑھتے ہوئے اچانک آپ کی نگاہ ایک خاتون پر پڑی، وہ خاتون اپنے بچے کو لے کر گود میں پہاڑی چڑھ رہی ہے، دیکھا خاتون تیزی سے چڑھ تو رہی ہے، کہیں پاؤں پھسلتا ہے، گرتی ہے، خود اپنی کوہنیوں پر اپنے پہلوں پر پتھروں کا نوک پتھروں کی وہ برداشت کرتی ہے لیکن اپنے بچے کو گرنے نہیں دیتی، خود گرتی ہے، تھکتی ہے، درد اٹھاتی ہے لیکن اپنے بچے کو کسی چیز سے ٹکرانے نہیں دیتی، سینے سے لگائے ہوئے ہیں۔ یہ دیکھا، مسکرائے، کہا کہ اللہ نے کیسی رحمت ایک ماں کے دل میں اتاری ہوئی ہے۔ اللہ سے مخاطب ہوئے، کہا کہ یا اللہ اس ماں سے یہ رحمت ذرا واپس لے تاکہ میں دیکھوں اگر ایک ماں میں رحمت نہ ہو تو وہ کیا کرتی ہے۔ اللہ نے سن لی، رحمت اسے اٹھا لی گئی۔ اب حضرت موسیٰ دیکھتے ہیں کہ وہ خاتون اس نے بچے کو وہیں پر زمین پہ چھوڑا، پہاڑ پہ پتھروں پہ، اور کھدکتی ہوئی تیزی کے ساتھ پہاڑی کے اوپر چڑھتی چلی گئی۔ اب بچہ ادھر چیخ رہا ہے، رو رہا ہے، بلک رہا ہے، ماں کو پکار رہا ہے، ماں پلٹ کر دیکھتی بھی نہیں ہے، تیزی سے جا رہی ہے۔ یہ دیکھا، ادھر بچے کا بلکنا دیکھا، بچے کا تڑپنا دیکھا، جیسے جیسے بچے کی تڑپ اور بلکنے میں، رونے میں اضافہ ہوا، حضرت موسیٰ کا دل پسیجا، فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہوئے، یا اللہ اس ماں کو اس کی رحمت واپس کر دے۔ رحمت ملی۔ اب حضرت موسیٰ کیا دیکھتے ہیں؟ دیکھتے ہیں جیسے ہی رحمت اس ماں کے اندر واپس آئی، ادھر بچے کے رونے کی آواز ماں تک پہنچی، پلٹ کر دیکھا بچہ رو رہا ہے، تیزی سے بھاگی، ایسے جیسے عقاب شکار پر جھپٹتا ہے،
بھاگتے ہوئے آئی، گرتی رہی، اٹھتی رہی، زخم سہتی رہی، بچے کے پاس آئی، اپنے زخم بھول گئی، بچے کو اٹھایا، سینے سے لگایا، چمیاں دی، پپیاں دی، بوسے دیے، اور اس کے بعد رونے لگی کہ ہائے میرا بیٹا، کچھ دیر کے لیے میں تجھے کیوں بھول گئی۔ یہ منظر دیکھا، حضرت موسیٰ نے فرمایا یا اللہ کیسی رحمت ہے تیری کہ جو ذرہ ایک ماں کو ملتا ہے اس کے نتیجے میں ماں اپنے لیے موت قبول کرتی ہے، لیکن اپنے بچے کے لیے ایک لمحے کے لیے بھی سختی برداشت نہیں کرتی۔ ایک ماں کے اندر کی ممتا ہے۔ ایک عرصے پہلے رشیا میں زلزلہ آیا، جب زلزلہ آیا تو تقریباً کوئی 30,000 لوگ مر گئے اس کو۔ یہاں پر جنگ میں خبر چلی اس کے 1 مہینے کے بعد کہ ملبہ جب اٹھایا گیا تو ایک خاتون نکل آئی، اس کی گود میں بچہ تھا، خاتون مرنے کے قریب تھی، فوراً اسپتال پہنچایا گیا، علاج معالجہ ہوا، ماں ٹھیک ہوئی، بچہ بھی ٹھیک ہوا۔ جب بولنے کے قابل ہوئی تو ماں سے ڈاکٹروں نے انٹرویو لیا کہ تمہیں کیا ہوا تھا، کیسے تم پر ملبہ گرا، کیسے بچی، کیسے تمہارا بچہ بچا، اور کیسے تم نے سروائیول۔ کہا کہ جب زلزلہ آیا تو میں ایک ستون کے نیچے تھی گھر میں، ملبہ گرا، ستون کی وجہ سے میں تو بچ گئی، لیکن ملبہ نیچے گرا، چاروں طرف سے رستہ بند ہو گیا، میں پھنس گئی، بچہ میری گود میں تھا۔ 2 دن گزر گئے، میرے پستان خشک ہو گئے، دودھ خشک ہو گیا۔ جب دودھ خشک ہو گیا تو اب میں پریشان تھی کہ بچے کو کیا کھلاؤں، کیا کھلاؤں۔ ماں خود بھوکی ہے لیکن اس کی پریشانی بچہ ہے۔ کہا کہ میں پریشان تھا، اب اس پریشانی میں نے دیکھا دودھ تو ہے نہیں، تو اچانک میں نے دیکھا ایک پتری ملی، اس پتری سے میں نے اپنی ایک انگلی کاٹی، خون نکلا تو بچے کے منہ میں دے دیا۔ اب بچہ روز میرا خون چوستا رہا، روز میں ایک انگلی اپنی زخمی کرتی رہی، بچے کے منہ میں دیتی رہی۔ اس طرح سے اتنے دن گزر گئے، جب مجھ پر کمزوری اور غشی طاری ہو گئی تو میں بے ہوش ہو گئی، لیکن بچہ میری انہی انگلیوں کو چوستا ہوا زندہ رہا، یہاں تک کہ جب ملبہ اٹھایا گیا تو میں زندگی کی آخری سانسیں لے رہی تھی، لیکن میرا بچہ زندہ سلامت تھا۔ ایک ماں ہے، اس ماں کے اندر یہ ایثار، یہ قربانی، یہ معاملہ کہاں سے آئی ہے؟ وہ جو ایک حصہ رحمت کا اللہ نے تقسیم کیا ہے، اس تقسیم کے نتیجے میں جو ذرہ ایک ماں کو ملا ہے اس کا اثر یہ ہے، اس ذرے کا اثر۔ اب جب رسول کریم نے پوچھا کہ یا رسول اللہ باقی جو 99 حصے ہیں وہ کس کام کے لیے ہیں؟ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی باقی رحمت کے 99 حصے مجھے اور میری اہل البیت کو عطا کیے ہیں۔ آپ تصور کر سکتے ہیں؟ تصور کر سکتے ہیں کہ نبی کریم اور ان کی آل اللہ کی رحمت کا اس عالم میں کیسے مظہر ہے، اور ان کی رحمت کتنی وسیع ہے، کتنی وسیع ہے۔ اللہ نے اپنے اس نبی کو رحمتاً للعالمین بنا کر بھیجا ہے، رحمتاً للعالمین۔ یہ رحمتاً للعالمین کا کیا مطلب ہے؟ اس دنیا میں بھی اور اس دنیا میں بھی اللہ کی رحمت کا بندوں تک پہنچانے کا ذریعہ۔ تو یہ جو ہمیں سانس مل رہی ہے اسی نبی کی وجہ سے مل رہی ہے، یہ جو ہمارا دل دھڑکتا ہے اسی نبی اور آل نبی کی وجہ سے دھڑکتا ہے، یہ جو ہمیں شعور ملا ہے اس کی وجہ سے ملا ہے، یہ جو ہمیں ایمان ملا ہے اس کی وجہ سے ملا ہے۔ کچھ نعمتیں عام ہیں، سب کو ملی ہیں، کچھ نعمتیں خاص ہیں، آپ کو ملی ہیں، لیکن جس کو جو کچھ ملا ہے وہ یا نبی کی وجہ سے ملا ہے یا نبی کی آل کی وجہ سے ملا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں نبی کریم رحمت کا کیسا پیکر ہے۔ ایک یہودی جنگ میں پکڑا گیا، اسیر ہوا، تو اب اسیر ہوا تو غلام ہے، غلاموں کو آزادی دلانے کے مختلف طریقے تھے، ان طریقوں میں سے ایک یہ نبی کریم نے فرمایا کہ اگر ہمارے مسلمان بچوں کو یہ پڑھا دیں، ان پڑھ لوگوں کو پڑھا دے تو ہم اس کو آزاد کر دیں گے۔ ایک یہودی قیدی بنا،
لایا گیا تو اس کے ذمہ یہ کام لگا، اس نے مسلمانوں کو پڑھانا شروع کر دیا. کافی دن گزر گئے، بہت سارے لوگوں کو اس نے پڑھنا لکھنا سکھا دیا. ایک عرصے کے بعد نبی کریم کو کسی نے بتایا کہ یا رسول اللہ، وہ جو غلام تھا یہودی وہ بیمار ہے اور بستر مرگ پر ہے. یہ سنا اپنے اصحاب کو لیا، فوراً گئے اس کے گھر. جب گھر پہنچے تو کیا دیکھا؟ یہودی کا گھر ہے. وہ بندہ جوان جو ہے وہ بستر پہ لیٹا ہوا ہے اور زندگی کی آخری سانسیں لے رہا. قریب گئے، اس سے کہا کہ دیکھو تم نے مسلمانوں کو، ان پڑھ لوگوں کو پڑھایا ہے، بہت نیک کام کیا ہے، تم نے ایک بہت نیکی کیا ہے. میں بھی چاہتا ہوں کہ تمہارے مرنے سے پہلے تم سے ایک نیکی کر جاؤں. وہ کیا ہے؟ میں چاہتا ہوں کہ تم جہنم سے بچ جاؤ، جہنم کی آگ سے بچ جاؤ. تو کیا کرنا پڑے گا؟ کلمہ پڑھ لو تاکہ جہنم سے بچ سکو. اس جوان نے جیسے یہ سنا اپنے باپ کی طرف دیکھا، گویا اجازت مانگ رہا ہے. باپ نے اجازت دی. اس جوان نے فوراً پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. پڑھا، مسلمان ہو گیا. مسلمان ہوا، جیسے ہی مسلمان ہوا گردن لڑک گئی اور بندہ مر گیا. نبی کریم نے اس کے والد سے کہا کہ اب یہ جوان چونکہ مسلمان ہو چکا ہے، آپ ہمیں اجازت دیں، ہم اپنی مرضی سے اپنے طور و طریقے کے مطابق اس کی تجہیز، تغسیل، تدفین کرنے کے بعد ہم اس طرح سے دفنائیں. اس نے اجازت دے دی. لاشا لے کر آئے اور رسول کریم نے اس کے جنازے میں شرکت کی، اس کے غسل میں شرکت کی، اس کی تکفین میں شرکت کی، اس کی تدفین میں شرکت کی. فرمایا کہ جب تک اس کو جنت میں داخل نہیں کیا جاتا میں اس وقت تک اس کے ساتھ رہوں گا. ہمارے بزرگ پھر کہنے لگے جو رسول ایک یہودی کو آخری لمحوں میں ایمان لانے کے بعد، جب اس نے نہ قرآن پڑھا، نہ اس نے نماز پڑھی، نہ اس نے روزہ رکھا، نہ اس نے حج کیا، کچھ نہیں کیا، لیکن بس کلمہ پڑھا، یہ نبی ایسی رحمت کا پیکر ہے کہ اس کو بہشت کے دروازے تک پہنچانے کے بعد ہی واپس آتے ہیں. تو وہ اپنے ان ماننے والوں کو جو ان سے عشق کرتے ہیں اور ان کے نام پر مر مٹنے کے لیے تیار ہوتے ہیں کیسے بلا سکتے ہیں؟ کیسے نظر انداز کر سکتے ہیں؟ اب یہ صرف نبی کریم کی شان نہیں ہے، ائمہ اہل بیت کی بھی ہے. اس لیے جب کسی نے امام رضا علیہ السلام سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، پوچھا کہ یا رسول اللہ، نبی کریم کو ابو القاسم کیوں کہا جاتا ہے؟ فرمایا کہ اس لیے کہ وہ قاسم کے ابو ہیں. فرمایا یا رسول اللہ یہ تو مجھے بھی پتا ہے کہ وہ قاسم کے والد تھے، اس لیے ابو القاسم کہا جاتا ہے، لیکن اس کے اسرار بتائیے اگر مجھے آپ اس قابل سمجھتے ہیں. فرمایا ابو القاسم کا کیا مطلب ہے؟ پوچھا ابو القاسم کا کیا مطلب ہے؟ عرض کیا تقسیم کرنے والا. جب کہا تقسیم کرنے والا تو پوچھا کیا علی ابن ابی طالب تقسیم کرنے والے ہیں یا نہیں؟ قسیم النار والجنہ علی ہے یا نہیں؟ جنت اور جہنم تقسیم کرنے والے علی کی ذات ہے یا نہیں؟ علی قسیم النار والجنہ. فوراً اس نے کہا کہ ہاں یا رسول اللہ علی بھی ہے. تو کہا اللہ نے اپنے رسول کو معراج میں ابو القاسم کہا. ابو القاسم کا مطلب یہ ہے کہ اس عالم میں جو کچھ بھی عالم خلقت تک پہنچتا ہے اس کی تقسیم نبی کریم کے ذریعے سے ہے. نبی کریم کے ذریعے، اور نبی کے بعد علی کے ذریعے سے ہے، علی کے بعد آل علی کے ذریعے سے ہے. اس لیے امام صادق علیہ السلام کی روایت ہے کہ گھر میں تشریف فرما تھے، آپ کے اصحاب بھی موجود تھے. ایک صحابی نے اٹھ کر کہا کہ یا رسول اللہ، آپ کا ایک ہمسایہ تھا، ناصبی تھا، آپ اور آپ کے اجداد کو برا بھلا کہتا تھا. کہا وہ اس وقت مر رہا ہے، زندگی کی آخری سانسیں لے رہا ہے. اسی طرح کی روایت ہے جس طرح کی نبی کریم کے حوالے سے یہودی کے بارے میں ہے. امام صادق نے جیسے یہ سنا فوراً گھر سے نکلے، بھاگ کر گئے اس کے دروازے پر. کس کے؟ ناصبی کے. ناصبی کون ہوتا ہے؟ کافر. جو اہل البیت کو برا بھلا کہے وہ کافر ہے، وہ اسلام سے خارج ہے. لیکن یہ رحمت کے پیکر ہے،
یہ رحمت خدا کے پیکر ہیں. اس لیے جیسے گئے اس کے دروازے پر دستک دی, دروازہ کھلا, پوچھا, کہا کہ ہاں وہ جانکاری کے عالم میں ہے. فوراً اس کے سرحانے گئے. سرحانے ابھی بیٹھے ہی تھے کہ اس کی جان اس کے بدن سے نکل گئی, مر گیا. امام اس سے کچھ کہہ نہ سکے, وہ مر گیا. جیسے ہی مر گیا امام اسی طرح سے پھر واپس آئے, گھر پہنچے. آپ کے چہرے پر ایک مایوسی کی کیفیت تھی. اصحاب نے کہا یا رسول اللہ آپ کو مایوس دیکھ رہے ہیں, وجہ کیا ہے؟ فرمایا کہ وہ ناسکی جہنم جا رہا تھا. میری خواہش تھی کہ زندگی کے آخری لمحے میں وہ توبہ کرے تاکہ اس کو جہنم جانے سے میں بچا سکوں. اس لیے میں اس کے سرحانے گیا تھا, لیکن اللہ کو منظور نہ تھا. وہ مر گیا اور جہنم چلا گیا, میں اس کو بچا نہ سکا. یہ جو اپنے بدترین دشمن کو بھی جہنم کے دروازے سے واپس لانے کا جذبہ ہے, یہ کیا ہے؟ یہ رحمت خدا کا مظہر ہونا ہے. اس لیے نبی کو اللہ نے اپنی رحمت کا مظہر بنا کر فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. نبی کے ذریعے سے ہی تمہیں ہر چیز ملتی ہے, اور نبی کے آل کے ذریعے سے بھی تمہیں ہر چیز ملتی ہے. جو آپ کو اس وقت یہ ماحول ملا ہوا ہے یہ انہی کا صدقہ ہے. سانسیں ملی ہوئی ہے انہی کا صدقہ ہے. زندگی ملی ہوئی ہے انہی کا صدقہ ہے. ایمان ملا ہوا ہے انہی کا صدقہ ہے. عشق علی و آل علی کی دولت ملی ہوئی ہے انہی کا صدقہ ہے. پاکیزگی ملی ہوئی ہے انہی کا صدقہ ہے. عزاداری کا جوش جذبہ ملا ہوا ہے انہی کا صدقہ ہے. غیرت, حمیت اور سربلندی اور شرف ملا ہوا ہے انہی کا صدقہ ہے. ان کے نام پر مرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں انہی کا صدقہ ہے. جو کچھ بھی ہے, چاہے ہمیں علم ہو یا نہ ہو, جو ہمیں ملا ہے وہ انہی کا صدقہ ہے. اس لیے وہ رحمتاً للعالمین. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس رحمتاً للعالمین کی امت میں سے قرار دے, ہمارے دلوں کی تطہیر فرمائے, ہمارے پورے وجود کو تمام آلودگیوں سے پاک فرمائے, ہمارے گناہوں کی بخشش فرمائے, ہمیں امام عصر کے ان ساتھیوں میں سے جو ان کے جان نثار ہیں ہمیں بھی شمار فرمائے, امام زمان کے ظہور میں تاجیل فرمائے, تمام مراجع اعظام مجتہدین کرام کی عمروں میں برکت عطا فرمائے, خصوصاً رہبر عالم اسلام حضرت آیت اللہ العظمی امام خامنائی کو بابرکت, با استقامت, با حمیت زندگی مزید عطا فرمائے, اور انقلاب اسلامی کو امام زمان کے اس عالمگیر اور عظیم انقلاب سے متصل فرمائے, اور ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس عالمگیر انقلاب کے ظہور میں اپنا کردار ادا کر سکیں. اللہ سے دعا ہے کہ ہمارے ملک کو ناپاک حکمرانوں سے پاک فرمائے. اللہ اپنے ناصبی دشمنوں کو اگر وہ قابل ہدایت ہے تو ہدایت عطا فرمائے, اگر وہ قابل ہدایت نہیں ہے تو رسوا فرمائے. شیعیان علی کو, علی کے محبوں کو, حسین کے عاشقوں کو دنیا میں بھی عزت اور سرفرازی اور آخرت میں بھی عزت و توقیر عطا فرمائے. ہم سب کو موت سے پہلے توبہ نصوح کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے تمام مرحومین کو اہل البیت کے ساتھ محشور فرمائے. جن جن کے گھروں میں بیمار ہیں ان سب کو نبی پاک کی رحمت کا واسطہ صحت و سلامتی عطا فرمائے.